اور پھر تہجد میں میری خود بخود آنکھ کھل جاتی، ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں اس عمر میں بھی؟ اس عمر میں۔ اس کے بعد پھر میں آدھا گھنٹہ جم کرتا ہوں، جم کرنے کے بعد پھر میں اشراق پڑھتا ہوں اور نفل پڑھتا ہوں، پھر میں سائیکل پہ چڑھ جاتا ہوں۔ اٹ مینس کہ جو مسلز ہیں ان کی فلیکسیبلٹی اس عمر میں پٹھے اکڑ جاتے ہیں۔ یہی تو دکھا رہا ہوں جی اب یہ دیکھ، زبردست۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ فل اسٹریچ ہے، یہ فل باڈی اسٹریچ ہے۔ بغیر سہارے آسرے کے۔ زبردست۔ مولانا صاحب جتنے جوان ہیں نا اس ٹائم کمرے میں، مجھ سمیت، دس از دی لیول آف اسٹریچنگ۔ جسٹ امیجن، آپ نے بڑے بڑے فٹنس ٹرینر دیکھے ہوں گے، ان کو ایکسرسائز کرتے دیکھا ہوگا، پر یہ لیول آف اسٹریچنگ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، پوری باڈی سر زمین پہ لگ گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد ان پر کافی تنقید کی جا رہی ہے، اور سیاسی حلقوں میں سے بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ کچھ سٹیپ انہوں نے ایسے دکھائے جو کہ مطلب وہ اپنے حساب سے دکھا رہے تھے کہ دیکھیں میں ورزش کرتا ہوں اور میں پاؤں جو ہے نا اپنے، یعنی اتنا وہ دکھا دیا کہ جو ہے وہ پاؤں سر تک ان کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح چیز اگر نہ آتی تو بہتر تھا۔ باقی ان کی پریکٹس کی اور ویڈیوز آتی ہیں اور تصویریں آتی تو یہ اچھا ہو رہتا، کیونکہ یہ اچھی بات ہے کہ علماء کرام اور دینی کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے جسم کو مضبوط رکھیں، آپ کا کام بہتر رہتا ہے۔ اور نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے۔ تو آپ قوی کب ہوتے ہیں؟ جو آپ ورزش کرتے ہیں، آج کل کے زمانے میں آپ جم جاتے ہیں، آپ مضبوط رہتے ہیں، تو آپ کی شخصیت بھی نکھرتی ہے اور کام میں بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام کی پیٹ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کام بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے تو بعد میں پھر سستی چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ انہوں نے اپنے وزن کو کم کیا ہے۔ مولانا یاس قادری صاحب ہیں، انہوں نے اپنے وزن کو کافی کم کیا ہے، اور ان کے جو نائب ہیں مولانا عمران عطاری صاحب، انہوں نے اپنے وزن کو کم کیا ہے اور ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا وزن دیکھ لیں۔ تو ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے اور اپنے پریکٹس کا معمول بنانا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے۔ اور میں الحمدللہ خود جم جاتا رہا ہوں اور کافی عرصہ جم جاتا رہا ہوں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو دکھایا ہے کہ میں ورزش کرتا ہوں اور میں صبح اٹھتا ہوں، اس میں مجھے تھوڑا سا بس اتنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد جم جاتا ہوں۔ تو جو جم جاتا ہے نا، تو وہ جس طرح مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایسے نہیں بیٹھتا۔ اب جم جانے کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈولے شولے بنتے ہیں، آپ کی چیسٹ جو ہے اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، میں نے 20 سال پہلے یہ کی ہے، جم کی ہے، تو آپ دیکھیں گے تو یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو مولانا صاحب جیسے بیٹھے ہیں، جم جانے والا ایسے نہیں بیٹھتا، اور یہ نظر آتا ہے کہ آپ جم جاتے ہیں۔ تو پھر یہ آپ یہ جم جاتے ہوں گے، صرف میرے خیال میں سائیکلنگ کرتے ہوں گے، تو یہ وہ جو جم جانا ہوتا ہے جو عام طور ہم سمجھتے ہیں کہ بازو بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ چیسٹ بنتا ہے، تو وہ شاید نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جم جاتا ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ جم تو نہیں جاتے ہوں گے، اور یہ مطلب ظاہر ہے آپ کا چیسٹ نہیں بنا ہوا اتنا۔ جم جانے والا چلے گا، اس کا اسٹائل الگ ہوگا، بیٹھے گا اسٹائل الگ ہوگا۔ تو میرے ایک دوست نے کہا کہ شاید وہ چیسٹ وغیرہ یہ نہ لگاتے ہوں، ٹھیک ہے نا، باقی سائیکلنگ وغیرہ کرتے ہوں، تو اچھا، خیر ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں شاید وہ جم جانا خیر اچھا کام ہے، علماء کرام کو کرنا چاہیے، اور جم بھی جانا چاہیے، ورزش بھی کرنی چاہیے، روزانہ اٹھنا چاہیے۔ میں نے اس پر پچھلے دن ویڈیو بنائی ہے، آپ اٹھیں، خاص طور پر علماء کرام جو مسجد کے امام ہیں، صبح تہجد پڑھیں، اس کے بعد باجماعت نماز آپ پڑھاتے ہیں، اور درس قرآن دیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کے بعد آپ گراؤنڈ میں نکل جائیں۔ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں، ہمارا پیٹ نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں 1999 2000 یعنی 4-5 سال میں جو ہے وہ جم کرتا ہوں، کراچی میں 7 سال میں رہا ہوں،
تو سب سے پہلے جو میں جم میں گیا ہوں جوائن کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خاص طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم نعیمیہ، اس میں نے 1 سال پڑھا ہے، قرآن پاک حفظ جو اس کو میں نے ریوائز کیا ہے۔ تو دارالعلوم نعیمیہ کے ساتھ ہی ان کی مسجد ہے، بیچ میں 2 گراؤنڈ ہے، پھر آگے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا جو دروازہ ہے، ایک تو کالونی کی طرف ہے، ایک دوسرا جو پیچھے والا دروازہ ہے وہاں گراؤنڈ ہے، تو وہاں ایک جم خانہ بنا ہوا ہے، تو وہاں میں جاتا رہا ہوں کافی مطلب دیر تک میں نے وہاں پریکٹس کی ہے۔ اس کے علاوہ جب میں پڑھتا تھا کارساز میں، تجوید القرآن کارساز میں مدرسہ ہے قاری اسماعیل صاحب کا، تو وہاں اس کے قریب جم تھا، وہاں میں جاتا رہا ہوں۔ اور پھر میں رنچھول لائن پڑھتا رہا ہوں، شو مارکی جسے کہتے ہیں، مفتی الیاس رضی صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا رائٹ ہینڈ ہیں۔ تو میں کارساز سے جاتا تھا، تو جو زو ہے وہاں، تو اس کے ساتھ ہی ایک جم تھا، تو وہاں پہلے میں جم میں جاتا تھا آدھا پونا گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مدرسے میں جاتا تھا۔ پھر جب میں نے وہاں رہائش رکھ لی تو رنچھول لائن میں آگے جا کے ایک جم بنتا ہے، وہاں میں جاتا رہا۔ تو میں نے 4-5 سال جو ہے نا وہ جم کی ٹریننگ کی ہے۔ مجھے لوگ سلمان خان کہتے تھے لڑکے۔ تو جب میں کراچی سے 2003 کے اینڈ پہ فیصل آباد آیا، تو یہاں میں نے کوئی جم جوائن تو نہیں کی، کیونکہ پھر میری رہائش گاؤں میں ہو گئی، تو اپنا میں نے سامان بنایا ہوا تھا، اپنا جو پلیٹیں ہیں، ڈمبل ہے، سارا کچھ بنایا ہوا تھا، تو کافی میں کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس چیز کا شوق رہا ہے کہ آدمی کو فٹ رہنا چاہیے، اور ویٹ ٹریننگ کرے اور دوڑے اور سارا، اور آپ کی کام میں بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ موٹاپا جو ہے نا، یہ کئی بیماریاں لاتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کیا، اچھا کیا، اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اور میں بھی 1-2 ویڈیو میں نے بھی ڈالی ہیں، ان کی تو ابھی ویڈیو آئی ہے، میں تو 1 مہینے سے کر رہا ہوں، ابھی دوبارہ میں نے یہ شروع کیا تھا کہ 100 kg میرا وزن ہو گیا، تو میں 1 مہینے میں 4 kg میں نے کم کر لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے صحت پر خیال کرنا چاہیے، صحت کو ٹائم دینا چاہیے۔ خوراک میں مطلب یہ کہ آپ صبح ناشتہ کریں، دوپہر کے کھانے کو چھوڑ دیں، رات کو کھانا کھائیں، تو اس میں بھی آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بھی اچھا رہے گا۔ اور جتنے بھی میں نے ظاہر دیکھا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ اس میں سب سے زیادہ جو جس پر بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چربی کیسے گھٹانی ہے، آپ نے وزن کیسے کم کرنا ہے۔ تو سارے یہی بتا رہے ہیں کہ اصل ہے فاسٹنگ ہے، روزہ ہے، یا آپ جو ہے نا کھانا کم کر دیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ناشتہ کریں، 1 روٹی، یا بھوک لگتی ہو تو پھر 2 روٹی ڈٹ کے کریں، دوپہر کا کھانا بالکل چھوڑ دیں، اور رات کو 1 روٹی کے بیچ میں فروٹ وغیرہ کھاتے رہیں، تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا، کام میں تیزی بھی آئے گی۔ تو ہمیں بھی بھائی دنیا میں زندہ رہنا ہے، ہمارے بھی سارے شوق ہونے چاہیے، اور میرے تو ہیں، میں جو ہے وہ جم کرتا رہا ہوں، سارا کچھ۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو اسلام کے جو ہے وہ علماء ہے، یعنی اسلام کو جو آگے تبلیغ کرتے ہیں، یہ عام عوام کی طرح اس میں گھل مل کے رہتے ہیں۔ یہ سادھو ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ جناب علی بس انہوں نے شادی بھی نہیں کری، جیسے عیسائی کے پادری شادی بھی نہیں کرتے، ایک جگہ رہنا ہے، لباس ان کا ایک ہی ہے جیسے ہندوؤں کا ہے۔ نہیں بھائی، مسلمان کے جو علماء ہیں انہیں ہر طرح کی آزادی ہے، شادی کریں، جم جائیں، کھائیں پئیں، کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں، شرعی لحاظ سے اپنی زندگی گزاریں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اچھا کیا، اور ہم سب کو کرنا چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اور جانا چاہیے، ہمیں اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں کرام کی ترغیب دوں گا کہ جناب آپ نکلیں گراؤنڈ میں، وہاں واک کریں، دوڑیں تھوڑا سا، تو یہ اپنی زندگی بہتر بنائیں، موٹاپے کو کم کریں۔